السلام علیکم۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے پولٹری فارمنگ کے کورس میں۔ میں ہوں صدام حسین اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولٹری فارمنگ کی مختلف اقسام پر۔ اگر آپ پولٹری فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے مختلف طریقے کون سے ہیں اور آپ کے لیے کون سا بہترین ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پارٹ 1، برائلر فارمنگ، گوشت کی پیداوار کے لیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برائلر فارمنگ کی، جو پولٹری فارمنگ کی سب سے عام اور مقبول قسم ہے۔ برائلر مرغیاں خاص طور پر گوشت کے لیے پالی جاتی ہیں۔ ان کا وزن بڑھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اور عام طور پر 6 سے 7 ہفتے کے اندر یہ مارکیٹ میں فروخت کے قابل ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھنے کی رفتار تیز، کم وقت میں زیادہ منافع۔ گوشت کی زیادہ طلب ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی قدر۔ لیکن برائلر فارمنگ میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں، جیسے بیماریوں کا زیادہ خطرہ اور ان کے لیے متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پارٹ 2، لیئر فارمنگ، انڈوں کی پیداوار کے لیے۔ اب آتے ہیں لیئر فارمنگ پر، جس میں مرغیوں کو انڈوں کی پیداوار کے لیے پالا جاتا ہے۔ یہ فارمنگ بھی بہت منافع بخش ہوتی ہے کیونکہ انڈے ہر گھر کی ضرورت ہیں۔ لیئر مرغیاں عام طور پر 18 سے 20 ہفتے کی عمر میں انڈے دینا شروع کرتی ہیں اور پھر مسلسل انڈے دیتی ہیں۔ انڈوں کی مستقل پیداوار، روزانہ انڈے حاصل کرنے کا موقع۔ مارکیٹ میں انڈوں کی طلب ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ لیئر فارمنگ میں مرغیوں کی صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ زیادہ اور معیاری انڈے دیں۔ پارٹ 3، فری رینج فارمنگ۔ تیسری قسم ہے فری رینج فارمنگ، جہاں مرغیوں کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس قسم کی فارمنگ میں مرغیاں قدرتی ماحول میں پلتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گوشت اور انڈے زیادہ صحت بخش سمجھے جاتے ہیں، مگر اس کے قسم میں زیادہ مرغیاں پالنا مشکل ہوتا ہے۔ قدرتی ماحول میں مرغیوں کی پرورش، گوشت اور انڈوں کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ صارفین کی جانب سے زیادہ طلب، خاص طور پر صحت کے حوالے سے محتاط افراد۔ فری رینج فارمنگ میں مرغیوں کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور حفاظت کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی خطرے میں نہ آئیں۔ پارٹ 4، آرگینک فارمنگ۔ اب بات کرتے ہیں آرگینک فارمنگ کی، جس میں مرغیوں کو بغیر کسی کیمیکل یا مصنوعی اجزاء کے قدرتی غذا دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ زیادہ صحت مند اور ماحول دوست ہوتا ہے۔ آرگینک مرغیوں کے گوشت اور انڈے مارکیٹ میں زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، جس وجہ سے اب زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ کیمیکلز کے بغیر قدرتی غذا، مرغیوں کے لیے بہتر صحت، ماحول دوست طریقہ اور مارکیٹ میں زیادہ قیمت۔ آرگینک فارمنگ میں لاگت تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ فارمنگ مستقبل میں صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ پارٹ 5، بریڈنگ فارمنگ۔ آخر میں بات کرتے ہیں بریڈنگ فارمنگ کی، جہاں مرغیوں کو نسل بڑھانے کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس فارمنگ میں خصوصی نسل کی مرغیاں پالی جاتی ہیں تاکہ معیاری انڈے اور چوزے پیدا کیے جا سکیں جو دوسرے فارمرز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ معیاری نسلوں کی پیداوار، انڈے اور چوزے فروخت کرنے سے منافع، بڑی پولٹری فارمز کے لیے چوزے فراہم کرنے کا کاروبار۔ بریڈنگ فارمنگ میں جینیاتی بہتری اور مرغیوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ معیاری چوزے پیدا کیے جا سکیں۔ تو یہ تھی پولٹری فارمنگ کی مختلف اقسام۔ آپ کے لیے کون سا طریقہ سب سے بہتر ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ آپ کے وسائل، مارکیٹ کی طلب اور آپ کے اہداف پر منحصر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولٹری فارمنگ میں مرغیوں کی بہترین نسلوں کے بارے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔